آج ہم جو ہے سر سید احمد خان ان کا لکھا ہوا سبق بحث و تکرار، اس سماج میں بحث اور تکرار یہ ہمیشہ چلتا ہے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق بحث ہم ضرور کریں، لیکن کس کام کے لیے؟ اچھے کام کے لیے، اور برے کام کے لیے بحث کریں گے تو اس میں تکرار پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے حتی الامکان آپس میں بحث و مشورہ کریں، تاکہ ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ تخلیق کا جو ہے سید احمد خان کے سلسلے میں کیا بیان کرتے ہیں دیکھیں گے۔ آپ نے نام سنا ہے سید خان، جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ تو جب ملک کے اندر مغلیہ سلطنت خاتمہ ہوا اور انگریز یہاں آ کر حکمران بنے، تو انگریز سے ہمارے لوگ واقف نہیں تھے۔ فارسی زبان کا استعمال مغل لوگ کیا کرتے تھے، اور جب انگریز آ گئے ان کی زبان انگریزی تھی، تو کچھ لوگ جو ہے انگریزی پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اپنے کلچر کو جو ہے کھو کر کے ان کے کلچر کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ مہذب لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ زبان کو کوئی مذہب پر لانا نہیں چاہیے۔ ہر زبان ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، نہ کہ مذہبی رجحان کو سامنے رکھ کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو وہ ہندوستان میں 2600 بھاشائیں زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں صرف 18 زبانوں کو جو حکومت کی اجازت ہے کرسپونڈنس کرنے کے لیے۔ یہ اردو بھی جو ہے یہ مغلیہ پیریڈ میں ہی زبان بنی ہوئی ہے، اور آج پرشین کا دورہ ختم ہو چکا ہے، انگریزی پورا اثر زبان ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر آدمی جو ہے انگریزی سیکھنا پسند کر رہا ہے۔ کیوں کہ ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے انگریزی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم انگریزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی زبان میں ہی ہمیں بات کرنا ہوگا۔ تو سید احمد خان جو ہے انگریزی زبان کو ترجیح دی، لیکن کچھ لوگ یہ خلاف بھی ہو گئے کہ تم جو ہے وہ انگریزی تہذیب کو جو ہے اپنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن ان کا نظریہ بڑا عجیب غریب تھا۔ جب حکومت ان کی ہے تو ان خیالات کا تصور کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ان کے زبان کو سیکھنا لازمی ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن دوسروں کے زندگیوں کو سمجھنا، اس لیے ان کی زبان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ جس شہر رہتے ہیں، جو کرناٹک ہے، یہاں پر ہمارے گاؤں میں زیادہ مراٹھی بولی جاتی ہے، اور حکومت کرناٹک جو ہے کنڑا زبان کو ترجیح دے رہی ہے۔ کچھ لوگ اس زبان کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ خیر، زبان ایک جو ہے ایک دوسرے خیال کا اظہار اور اس کے توجہات کا مرکز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تقریر کا سید احمد خان کے نظریے کے بارے میں کیا بیان کرتے دیکھیں گے۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی کے اندر۔ تعلیم و تربیت ان کی والدہ کے زیر پرستی میں ہوئی۔ اس بار اسکول نہیں تھے، ماں باپ بچوں کو پڑھائی لیتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے۔ عربی، فارسی، ریاضی
اور دنیا تعلیم ختم کرنے کے بعد عدالت صدر امینی کے سررشتہ دار مقرر ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ رشتہ دار مقرر ہوئے۔ پھر نائب منشی اور منصف انصاف کرنے والا کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ دہلی کے صدر امین کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ 1857 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مسلم معاشرے کی اصلاح اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ تو مسلمان بھائی کو جو ہے تعلیم کی طرف متوجہ کرنے میں ان کی شخصیت کا جو ہے بڑا شمار ہوتا ہے، اور لوگ اس زبان کو سیکھیں اور ان کے کلچر کو معلوم کریں اور اپنی زندگی اپنے طور جو ہے جینے کا انہیں حق ہے۔ مسلمانوں کی ابتری اور جہالت صرف مغربی تعلیم کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں کے مسلمان تھے، پرشین بولنے والے، اردو بولنے والے، تو اس نے مخاطب کہا کہ جو ہے ہمیں ان کی زبان کو سیکھنا چاہیے، ان کے خیال کو سمجھنا چاہیے، اور ہم کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے ان کو بیان کر سکیں۔ اس لیے انگریزی تعلیم کو ترجیح دی تاکہ جو مسلمان حالت ابتری ہو گئی تھی، اب تمام بادشاہ ختم ہوئی تو مسلمان جو اتنے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب ان کو ترقی کے منازل طے کرانے کے لیے انگریزی جانا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مختلف مقامات پر اسکول کھولے، بہت جگہ پر اسکول کی افتتاح کی، اور ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم ہے۔ ٹرانسلیشن ترجمہ کرنے والی، انگریزی سے اردو کے اندر، اردو سے انگریزی کے اندر۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ایپ ہوتا ہے موبائل میں ٹرانسلیشن کا، اگر آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو اگر اس کا ترجمہ ہندی میں چاہتے ہیں، اردو میں چاہتے ہیں، تمل چاہتے ہیں تو مل جاتا ہے۔ تو ابھی اتنا مشکل نہیں رہا۔ تو سب سے مطلب یہ خاص تھا کہ اپنی قوم جو ہے تعلیم کی طرف بڑھے، اپنے آپ کو سمجھے، اچھے اخلاق آداب پیدا کرے اور زندگی کے اچھے مرحلات کو گزارے۔ ان کا مقصد حیات تھا، اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹرانسلیشن کمیٹی بھی جو ہے یا سوسائٹی قائم کی۔ آج ہم جو ہے کنڑ زبان کو لوگ بولتے نہیں بولتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس زبان میں کیا خط لکھا کرنے جانے والے پاس پہنچتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ واہ اس طرح ہے۔ تو مطلب یہ ہے ہم ایک دوسرے کو جو ہے سمجھنے کے لیے زبان سیکھنا ضروری ہے۔ سید کے مضامین عموماً اخلاق و کردار، انسان میں اچھے اخلاق جو ہے پیدا ہو، اصلاح معاشرہ کے بنے، معاشرہ کے بنے، جو لوگ اپنے ہوتے ہیں گروپ کے، ان کے ساتھ جو ہے اصلاح کرنا، مطلب ان کی غلطیوں کو سنوارنا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مختلف مقامات پر اسکول کھولے، ٹرانسلیشن قائم کی اور تہذیب اخلاق جاری کیا۔ تہذیب اخلاق ایک اخبار کا نام ہے، تو اچھے اخلاق پیدا کرنے کی معلومات اس رسالے میں چھپتی تھی، لوگ اسے پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ یہ ضروری تھا اس زمانے کے اندر۔ سید کے مضامین عموماً اخلاق، کردار، اصلاح معاشرہ اور مذہب کا احاطہ کرنے کے ہیں۔ تو مذہب کو سمجھنے کے لیے جو ہے تیسرے کی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے اردو میں علمی نثر کے ساتھ ساتھ سادہ اور عام فہم طرز اظہار کو فروغ دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جدید اور اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے، دی فاؤنڈر آف
نثر پروس سیکشن، یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، نثر سا ہوتا ہے، غزل کا ہوتا ہے، نظمہ ہوتا ہے، مثنویات کا ہوتا ہے، مرثیہ کا ہوتا ہے، قصیدہ کا ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے جو ہے وہ گروپ ہے اردو کے اندر بھی ہم سب پڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کو جو ہے فروغ دینے کے لیے سر احمد خان نے جو ہے بہت ترجیح دی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں 77 اینگلو انڈین اسکول قیام ہوا۔ انڈین اسکول کا اینگلو انڈین اسکول کا قیام ہوا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ وہی اسکول جس کی افتتاح سے احمد خان نے کی، وہ آگے چل کے جو ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، جہاں پر ہر قوم لوگ پڑھتے ہیں۔ نام مسلم علی گڑھ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ہر مذہب اور ملت لوگ وہاں جو ہے وہ اس کالج میں پڑھتے ہیں۔ جو ابھی ہمارے کالج ہے، لنگایت سماج کی استھاپنا کی ہوئی ہے، زیادہ کنڑ بولنے والے۔ پھر یہاں پر بھی جو ہے ہر زبان کو پڑھایا جاتا ہے، جس میں اردو ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے، کنڑا ہے، انگریزی ہے۔ یہ زمانہ ایسا بھی تھا، ہمارے زمانے میں یہاں فارسی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب فارسی کے زبان میں ضرورت نہیں ہے، ایک دن لوگ ہوں گے پرانے جو فارسی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال یہاں پر نہیں ہے۔ اب ایران کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے، تو وہاں کے لوگ یہاں پر آئے تھے حکومت کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے یہاں پر جو ہے فارسی زبان کو ترقی دی، اور 1000 سال کا جو ہے کی تاریخ جو ہے وہ پسند کر دی ہے۔ یہ آج مغل ختم ہو گئے، انگریز آ گئے، پرتگیز آ گئے، فرانسیس آ گئے، تو ہر طرح کی زبانیں ہندوستان کے اندر جو ہے لوگوں کو بولنے آتی ہے۔ تو اس میں یونیورسٹی کا قیام یہ سید احمد خان کی جو ہے سب سے بڑی بنیاد ہے۔ سید کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں آثار السناد، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ مجنون کے علاوہ تہذیب اخلاق کے لیے لکھے گئے درجنوں مضامین اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ اتنی جو کتابیں انہوں نے لکھی اور جو ہے اپنے سماج کا جو ہے چہرہ ہی بدل دیا۔ آج ہم یہاں پر اردو پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، مراٹھی پڑھتے ہیں، کنڑا پڑھتے ہیں۔ جتنے مسلم معاشرے کے بچے ہیں وہ ہر زبان جو ہے پڑھتے ہیں۔ کچھ مسلم بچے جو ہے جن کے بھی کالج میں جو ہے وہ مادری زبان کنڑا ہے، کچھ کی جو ہے مراٹھی ہے، کچھ کی اردو بھی ہے، کچھ کی انگریزی بھی ہے۔ آج کل جو ہے انگریزی اسکول کو جو تدریس جاری ہے، کیونکہ وہ زبان حاصل کیے بغیر آج الیکٹرانک پیریڈ میں جتنے اسباب استعمال کیے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے انگریزی کا جاننا ضروری ہے۔ تو فارن کنٹریز کے اندر آج پورے عالم میں انگریزی 1 نمبر پر بولی جانے والی اور پڑھائی جانے والی زبان ہے، اور 2 نمبر پر اردو ہے بولی جانے والی۔ پڑھائی جانے کم ہے لیکن بولی جانے والی یہ زبان ہے۔ ذیل نظم مضمون میں سید احمد خان نے مہذب اور غیر مہذب، تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ مہذب بانی انداز گفتگو یعنی بات کرنے کا طریقہ میں پائے جانے والے فرق واضح کیا ہے۔ کس طرح سے ہم جو بولیں، اردو بھی انگریزی بھی، اس کے خاص مخرج اور اس کے میننگ اور اس کا تلفظ اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے اردو پڑھتے ہیں، گھروں میں جا کر کیا کرتے ہیں، دکنی اردو بولتے ہیں، گھر میں ہم اردو کا استعمال نہیں کرتے۔ اردو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، استعمال نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ آپس میں بول چال اردو میں کریں تو اس زبان میں جو ہے فروغ حاصل ہوگا۔ جو نظم مطلوب میں سید احمد خان نے مہذب و غیر مہذب انداز گفتگو میں پائے جانے والے فرق کو واضح کیا ہے۔ غیر مہذب لوگوں کی مجلس کو کتوں کی مجلس کی مثال قرار دیا ہے۔ جو غیر مہذب لوگ ہیں اگر مل کر بیٹھیں گے تو ان کے پاس وہ اچھے خیال نہیں ہوتے، بس جھگڑا فساد تکرار، اس کی سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، بڑی سوچ رکھنے والے، آپس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح اور اپنی قوم کی اصلاح کیا کرنا چاہیے وہ سوچتے ہیں۔ تو ہمیں ہر زبان سے سیکھنا ہے کہ سماج میں کون سا معاشرہ جو ہے ترقی یافتہ ہے اور کس کے ذریعے ہم جو ہے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک فضول بحث تکرار سے پرہیز ضروری ہے، وہیں دوران گفتگو میں تہذیب اور شائستگی اور نرمی اور سادگی کو بھی ساتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ تکرار ہو رہی ہے تو ہم اس تکرار کو جو سلجھانے کی کوشش کریں، تو ہم لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جانا ضروری ہے جس سے تکرار نہیں ہوگی۔ ہاں، تکرار ضرور کی جائے ایسے باتوں پر جو غیر مہذب لوگ ہیں۔ جس سماج بڑھتا ہے، سماج بانٹنے والے جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے اچھے اخلاق کی طرف مائل کرنا ایک سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ یہ رہا تخلیق کار نظریہ سید احمد خان کے بارے میں۔ اب دیکھیں گے اس سبق کے اندر جو ہے وہ بہت سا تکرار جو سبق عنوان ہے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیور چلا کر ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گلی گزرے کے اندر کتے جب ایک دوسرے تک جمع ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بازی لے جانے کے لیے کبھی کبھی اونچی آواز میں بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جھڑپ مارتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پتھروں میں بھگا جاتا ہے۔ تو غیر مہذب لوگوں کی مثال جو ہے کتوں کی دی گئی ہے، جو بس جھگڑنا، فساد برپا کرنا، سماج کو بانٹنا، یہی ان کا جو ہے اصول ہوتا ہے۔ جو غیر مہذب کہا گیا ہے، مہذب تہذیب کی سلسلے استعمال ہوا ہے۔ جو اچھی تہذیب حاصل کی ان کو مہذب کہتے ہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی گنجیلی آواز ان کے نتوں سے نکلتی ہے، میں سے آواز نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کچھ کتے جب آپس میں ملتے ہیں تو کس طرح سے ایک جو گھورتے رہتے ہیں اور کیسی کیسی آواز نکال کے جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دیتے ہیں اور حلق سے آواز نکلی ہوتی ہے۔ پھر باچیں چیر کے کانوں سے جا رکھتی ہیں اور ناک سمیٹ پر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے۔ داڑھوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتے جھاگ پھیس کف سے کہتے ہیں، اور انیف آواز میں، انیف ہے سخت مزاج، میں تجھ سے بھاری ہوں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے بتانے پر مائل جاتے ہیں اور اسے چمٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپس میں جھڑ بھی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ اسے گلے میں اور اس کی ٹانگ اسے کمر پر، اس کا کان اس کے منہ میں اور اس کا ٹینٹوا حلق اس کے جبڑے میں ہے۔ اس نے اس کو کاٹا اور اس نے اس کو پچھاڑ کر بھمبوڑا، جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ گیا۔ جب کتے آپس میں جھگڑتے ہیں تو کمزور بھی جو ہے وہ اونچی آواز میں بولتا ہے، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے، اس گلی کا جو کتا ہوتا ہے، وہ اس پر باز لے جاتا ہے اور اس کی دھاڑیں سن کے وہ کتا جو دوسری گلی سے وہاں آیا ہوا ہے بھاگ جاتا ہے۔ یہاں وہ دیکھتے رہتے ہیں سماج کے اندر۔ تو نامہذب آدمی کے مجلس میں بھی آپس میں اس طرح کی تکرار ہوتی ہے۔ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کتوں کی وجہ سے،
ان کی وہ لوگ جو آپس میں تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اپنی بازی لے جانے کے لیے وہ جھگڑتے ہیں، اور عجیب و غریب انداز میں جو ہے ان کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ہر کتا جو ہے اپنے گلی کا شہر ہوتا ہے، ہر کتا اپنے گلی کا شہر ہوتا ہے۔ نام مہذب آدمی مجلس میں بھی آپس میں اس طرح کی تقرار ہوتی ہے، پہلے صاحب سلامت کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر تو آرام سے بیٹھتے ہیں، چائے پانی ہوتا ہے، مزاج خوشی ہوتی ہے، پھر جو ہے آپس میں بحث کرتے کرتے تکرار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے، ایک کوئی بات بولتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے، مطلب اگر پھر خیال کا اظہار کیا تو کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ بات کو نہیں مانتے، وہ تم کیا تمہیں کیا معلوم ہے، تم جو بتا رہے ہو یہ سب پورا صحیح ہے، نہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ سب کتے مجلس کے اندر آپس میں بیر رکھتے ہیں، ویسے معاملہ یہ مہذب اور غیر مہذب لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، ایک دوسرے کو گھورنا شروع کرتے ہیں، اور تیویز چلا جائے گا، غصہ بڑھا کر بولتے رہتا ہے تاکہ کیوں خاموش بیٹھ جائے، رخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈراؤن ہو جاتے ہیں، گھور گھور دیکھتے رہتے ہیں، بانسیں چھڑ جاتے ہیں، بادشاہ کے معنی چہرے کو جو ہے پوری طرح سے کھول کے موٹی موٹی آواز میں بات کرنا، یعنی اپنا قبضہ اس پر جمانے کی کوشش کرنا، اس کے خیالات کو رد کرنے کے لیے زور سے جو ہے باتیں اکھولتے رہتے ہیں، نبی زمان جو ہے دراز ہوتے ہیں۔ تھوڑا تھوک اڑ لگتا ہے پھسانے کے بعد، بادشاہ تک کف بھر جاتے ہیں، سانس جلدی چلتی ہے، رگیں چل جاتی ہیں، آنکھ ناک منہ ہاتھ عجیب حرکتیں کر لگتے ہیں، اینک آوازیں نکل لگتی ہیں، آستینیں چڑھا ہاتھ پھیلا اور اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کے مٹھی میں لٹکا دی ہونے لگتی ہے، کسی نے بچا کا چھیڑ دیا تو کراتے ہوئے ایک دوسرا چلا گیا، اور ایک اور اگر بچاؤ کرنے کے والا نہ ہوا تو کمزور پلٹ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے اپنا لیتا ہے۔ جب اس کی بات کو نہیں مانتے، چاہے وہ صحیح و غلط ہے، تو ڈرا کر جو ہے زور سے بولتے ہیں، جس کے ذریعے وہ آدمی جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ بیٹے کیا کروں، کیونکہ اسے خیالات اتنے کمزور ہے کہ وہ عام فہم زبان نہیں ہوتے، اور ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اس قدر اس تکرار میں بھی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان مہذب بنتا ہے وہ تکرار نہیں کرتا، ہر ایک بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بس انسان لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث تکرار کرنے سے پرہیز کریں۔ تو ہر آدمی کو جو ہے آج ہم علم سے حاصل کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے ایک اچھے انسان بننا ہے، ایک اچھا جو ہے ناگرک بننا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ کر کے آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے خیال کا اظہار سمجھیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بحث ہوگی، اور ہر مسئلے کو حل کرنے ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے علم کا جاننا ضرور، علم نہیں جاننا، ٹو نو، نالج ذخیرہ علم کا جو ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ادبی کتابیں پڑھتے ہیں، جس میں ادب سیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کی معلومات ہم کیا کرتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اب سبق، یہ کیا سبق کا معنی کیا؟ سلیقہ، زندگی سلیقے سے گزارنے کو ہی سبق کہتے ہیں۔ جو لوگ سبق پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں وہی لوگ جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا؟ تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔
اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور دنیا کے بڑے مناظر جو ہے وہ طے کر کے دنیا اس پہ آتے ہیں، ان کے نام دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ اور غیر مہذب لوگ بس کہیں پڑھ لیے چھوڑ دیے، کسی کاروبار لگ گئے۔ ہاں روزی ہر ایک کی مقرر، اللہ نے جب بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کی عمر اور روزی طے کر دیتا ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ دیکھو ذکر پرندے چلے درندے کہ ہمارے گھروں مانگنے دانا پانی نہیں، وہ خود تلاش میں لے جاتے ہیں۔ جتنے دنیا کے مانا پرندوں کے ہے وہ انسانوں نہیں ہے۔ ہمیں کتابیں پڑھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے دنیا میں کہاں کیا ہے۔ آپ پڑھا ہوگا مائگریشن آف برڈس، مائگریشن آف برڈس ایک لیسن پڑھا ہوگا ایسے زمانے میں کہ پرندے جو ہے نقلیں ہوتے کیوں کرتے ہیں۔ تو آب ہوا دنیا الگ ہوتی ہے، ہر کی ہوا الگ ہے، گرمیاں الگ ہے، پانی الگ ہے، موسم الگ ہے۔ تو پرندے اچھا موسم پسند کرتے ہیں اور جہاں اچھا موسم ہے وہیں نکل جاتے ہیں، دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، کبھی دور دراز سفر بھی کرتے ہیں تہذیب کو معلوم کرنے کے لیے، یہ سب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ماں دولت ہے وہ آدمی کر سکتا ہے، اب ماں دولت کب آئے گی جب وہ علم حاصل کر کے اونچے مقامات پہنچے گا تو پیسہ اس کے پیسے آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اونچے مقام پر نہیں پہنچے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو دنیا کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد دنیا ہر چیز ہم کے سامنے آ جاتی ہے، جس ذریعے ہم جو ہے ایک دوسرے کی خاطر توازی کر سکتے ہیں۔ اینک آوازیں انیف آوازیں نکلتی ہیں، عجب غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ آستے چلا کر ہاتھ پھیرا، گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھے میں لٹا لگتی ہے۔ جب بحث تکرار جب شروع ہو جاتی ہے، کوئی کسی بات محنت چاہ رہی ہے، یہاں تک مار پیٹ پر آگے بڑھتے ہیں، کوئی اس کی گردن پکڑتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی آسن پکڑتا ہے، کوئی داڑھی پکڑتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ تکرار کرتے ہیں، مارا ماری کر جو ہے معاملہ ختم کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تکرار ضرور کریں لیکن وہ تکرار جو ہے وہ صحیح جواب مل جائے تو خاموش رہیں۔ امن خان کہتے ہیں یہ علم ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو جو ہے جاننے میں پہچاننے میں مدد کرتا ہے۔ کسی نے بھی بچاؤ کر چھڑا دیا تو قرارے ہوئے ایک ادھر چلا گیا اور ادھر، اور اگر کچھ بھی بچاؤ کرنے والا نہ ہو تو کمزور نے پلٹ کپڑے جھاڑتے سر صحرا سے اپنے کھا لیتے ہیں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہ بازی ہار جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، سب کام دام چھوڑ کر جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، یعنی بہت کوئی کام ہوتا ہے وہ تمام کام کو جو ہے بازو رکھ کر کے کالج اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، ہر سب پیریڈ کے اندر جو ہے الگ الگ مذاہب ہوتے ہیں، سب کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کو جاننا ضروری ہے، علم نہیں ہوتے ٹو نو ٹو انڈرسٹینڈ جو زندگی کیا ہے اس سمجھنے کے لیے علم کو ہونا ضروری ہے۔ ہر انسان کو پہچاننے کے لیے ہم بغیر علم کے پہچان نہیں سکتے، بغیر علم کے ہم نہیں پہچانتے۔ جس کا تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ اب ایسے ممالک جو آج ترقی منازل طے کر رہے ہیں وہاں یہ بات نہیں ہوتی، اور ہمارا ایسا ملک واحد ملک ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ آئے، حکومت چلے گئے، مال پانی یہاں اٹھا کے لے گئے۔ انڈیا واز ایز اے گولڈن اسپیرو ان اینشینٹ ڈیز بٹ ایٹ پرزینٹ اٹ از رانگ۔ اب جو چڑیا جو سونی چڑیا تھی اب جو ہے وہ بغیر پر والی چڑیا ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، نہ اڑ سکتی ہے نہ پھول سکتی ہے۔ تو دیگر اقوام کے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں جاتے رہتے ہیں۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں جو تعلیم اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے دیگر مقامات پر پہنچ کر رکھتے ہیں۔
ہمیں جو ہے تعلیم کی حاصل ضرورت نہیں ہے. پیسہ کمانا مقصد ہے، ہم پیسہ کمائیں. ارے پیسہ تو سب لوگ کماتے ہیں، پیسہ کوئی زندگی حل نہیں ہے. اب پیسہ مل گیا تو اس کا خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، غلط جگہ پر. تو آج ہمارے ملک میں پیسے کمانے والے بھی غلط راہیں اختیار کی ہیں اور وہ جو ہے موت مزہ کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں ان کی ان پڑھ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں. آج مسلم سماج بے ساختہ زندگی گزار رہا ہے. تہذیب تمدن ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں علم نہیں، ہم جانتے نہیں کہ دنیا کیا ہے، مذہب کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے. ہاں، ان تمام نماز کیا ہے، ان تمام چیزوں جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. مگر ان سب میں کسی نہ کسی کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے. پھر بھی آج ہمارا سماج جو ہے آپس میں جھگڑنا، مار پیٹ کرتے ہیں. گلی کوچے میں چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مار پیٹ کرتے ہیں. ادھر ماں باپ آتے ہیں اور ان کی بھی تکرار شروع ہوتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، یہاں تک کہ تھانے تک پہنچ جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک انگریزی لیسن تھا جس کا نام اولی اینڈ صوفیہ کا نام تھا. 2 بہنیں تھیں. کرسمس کا تہوار تھا، ہماری عیدیں ہوتی ہیں، ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہاں اپنی شام کو جو ہے لوگوں سے ظاہر کرتے رہتے ہیں. اس سے انگریز لوگ جو ہے وہ بھی اپنے کرسمس کے ٹائم میں جو ہے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے پکوان کرتے ہیں، دوست بڑا دعوت دیتے ہیں، خود پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ہوا، 2 بچے جو ہے لڑکیاں گلی محلے میں کھیلتے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچھے کپڑے لباس پہن رکھا تھا. وہ بھاگ دوڑ کرتے کھیلتے کھیلتے بہت دور چلے گئے اور راستہ خراب ہونے سے اس میں پانی جمع ہوا تھا بارش کا، تو اس میں جا کر ناچنے لگے، جس سے وہ کیا ہوئے تمام گندا پانی جو ہے ان کے کپڑوں گر گیا. اب کپڑے گندے ہو گئے، اس کی وہ فکر نہیں ہے، بس کھیلنا ان کا مقصد ہے اور وہ کھیل رہے ہیں پانی کے اندر، گندے پانی میں. یہاں تک ایک ایسا کھڈا اس میں بڑا زیادہ پانی تھا، اس میں وہ دونوں ناچ رہے تھے. پھر بعد میں معاملہ کیا ہوا، بچے کہاں کدھر گئے. اب ان کے ماں باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں بچے کیا کر رہے تھے، پانی میں ناچ رہے تھے اور کپڑے ان کے خراب ہو رہے تھے. تو اولیاء نے کہا کہ صوفیہ نے میرے کپڑے گندے کیے ہیں، اور صوفیہ نے کیا کہا، اولیاء نے میرے کپڑے گندے کیے ہیں. اب ان کے ماں باپ جھگڑتے ہیں، ان کے رشتہ آتے ہیں، ان کے رشتہ آتے ہیں. پورا محلہ جو ہے اکٹھے ہو کر 2 گروپ میں تقسیم ہوتا ہے اور آپس میں جھگڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی آوازیں بولتے رہتے ہیں. میرا بچہ اچھا ہے، تیرا بچہ خراب ہے. وہ بولتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہے، تمہارا بچہ خراب ہے. یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک بڑھیا بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ محلے کی آواز سن کر وہ بھی تھوڑی جو ہے جاگ گئی اور آئی ساتھ اگر دروازے میں دیکھنے لگی کہ بہت بڑا مجموعہ جو ہے آپس میں لڑ رہا ہے. تو سیدھا وہ آہستہ سے لگی ٹیکتی ہوئی اس مجموعے میں پہنچی اور دیکھا کہ جو ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو. اب بڑھیا تھی، اس کی بات مان چاہیے. تمام لوگ کہیں گے کہ لڑکی ہمارے لڑکے کے کپڑے گندے کر دیے. انہوں نے کہا اس لڑکے ہمارے لڑکی کے کپڑے گندے کر دیے. ارے کیوں جھگڑ رہے ہو، بچے ہیں کھیلنے والے ہیں، چھوڑ دو ہاتھ پر. کپڑے گندے ہونا، ارے اس تو نہیں ہوئے تو گندے ہوتے تھے. کہ بہت جھگڑ میں بڑھیا جو ہے وہ ہوتی ہے شان تب بات چپ بیٹھتے ہیں. تو کہ دیکھو وہاں پر لوگ جھگڑ رہے ہیں، دونوں کے ماں باپ، دونوں رشتہ دار، 2 صاحباب جھگڑ رہے ہیں اور وہ دونوں بچے جو ہے صوفیہ علیہ جو ہے وہ دوبارہ کھیل میں مصروف ہیں. تو بڑھیا نے ہاتھ انگلی دیا، دیکھو ان بچوں کو جن کے بارے میں جھگڑ رہے آپس میں، وہ بچے پھر وہاں محبت سے کھیل رہے ہیں. تو بچے ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے کسی بات کو ترجیح دینا نہیں چاہیے. دنگا کرنا، مستی کرنا یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے. میں بچے کو بتا رہا کہ انسان جو ہے کیسے سے مرحلہ سے ہوتا ہے. انسان زندگی کے اندر 5 دور ہوتے ہیں: بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑپن، بڑھاپا.
بچپن گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، سب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لوگ گھومتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں، سائیکل بٹھاتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، گھومنے لے جاتے ہیں۔ لڑکپن یہ سب چلنا پھرنا آیا تو بچے خود جو ہے وہ واپس پیسے نکالنا، اس طرح سے پیسے نکالنا اور اپنے من پسند جو ہے سامان بازار خرید کر کھانا۔ یہ اب بڑے جوانی کے جو قدم ہوتے ہیں یہ سب باتیں ختم جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تعلیم کے میدان داخل ہوتا ہے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے، اٹ از اے مور امپورٹنٹ پیریڈ آف لائف، دیٹ از کالڈ گولڈن پیریڈ، سمجھے؟ تو پھر وہ اگر جوانی کے اندر اچھی طرح سے گزاریں گے، اچھی طرح علم حاصل کریں گے، اونچے اونچے منزلات طے کریں گے تو آخر آنے تمام دن بڑے خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور جوانی میں کچھ نہیں کیے، لکھائی پڑھائی نہیں کی، اچھے عہدوں فائز نہیں ہوئے، کچھ کمائی نہیں کی تو حالت بڑھاپے میں کیا ہوگی؟ اب وہ بچے جو ان کے پاس پروان چڑھے ہوئے ہیں ان کے کیا ذریعہ ہے؟ جو جوانی کی حالت میں آپ نے جو کچھ کمایا بھی نہیں اور بچوں کو پڑھایا بھی نہیں، وہ بچے بڑھاپے میں کیا ساتھ دیں گے؟ میں شاسنا تھا آشا آپ کو، جوانی کے دنوں گواتے پھرے، جوانی کے دنوں گواتے پھرے، بوڑھا ہو کے چمٹا بجاتے پھرے۔ اب کیا فائدہ؟ اب پچھتائے انسان جس وقت جو کرنے نہیں کرتا۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چیڑے نے چگن کھیت لیا۔ یہ ہندی کا ایک مقولہ ہے، ضمن اقوال ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چیڑے نے چگن کھیت لیا۔ جب کھیت میں جو ہے پیداوار پھلتی پھولتی ہے، اس میں جو ہے اگر جوار ہے، بھٹے کھیلتے ہیں، اس میں جوار لگتی ہے تو اس پیڑ میں جو ہے کسان چاہیے کہ جا کر کھیت میں رکھوالی کرے، مچھان بنا، مچھان ہونے سے ہوتا ہے ایک اونچا جو ہے لکڑیاں گاڑ ہو کے جو ہے ایک یہ بنانا اسٹیج، اور اسی پر ٹھہر کر جو ہے وہ ان کے پاس یہ ہوتے ہیں گلیل، اسے پتھر مارتے ہیں طرح طرح کے ڈبے بجا آواز کرتے ہیں تاکہ پرندے آ کر نہ بیٹھیں اور جوار نہ کھائیں۔ اور ایک کسان ایسا نہیں کرے گا، جتنی فصل کھیت میں تیار ہے وہ تمام جو ہے جان پرندے آ کر بیٹھ کھا کے چلے جائیں گے، اور جب کھا کر چلے گئے اور پھر جو ہے دوبارہ وہ کھیت میں پہنچے گا لانے فصل، تو فصل کہاں سے ملے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جوانی کا جو پیریڈ ہے یہ گولڈن پیریڈ، اسی پیریڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کو بنانا ہے۔ اور جو لوگ اسی میں محنت کرتے ہیں، ایک جو سمجھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، چار پیسے ملاتے ہیں، علم کے منازل طے کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے بڑھاپے اچھا سارا زندگی کا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ اور ماں باپ جو ہے بچوں کی خیر خواہی نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، علم کے میدان میں ان کو چمکائیں گے نہیں، وہ بچے خود جو ہے اپنی زندگی راہ لیں گے اور تمہیں کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں۔ تو بڑھاپے کے اندر کون کسی کی بات نہیں سنتا۔ آج ہمارے حالت کیا ہے؟ چھوٹے بچے ماں باپ ڈرا رہے ہیں، بوڑھوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اب بوڑھا آدمی بول رہا وہ فلاں چیز لے کر آ، وہ نہیں لاتا، جب تم اٹھ کے لے اب کیسے لیں گے؟ جب آپ نے تہذیب و تمدن نہیں سکھایا بچوں کو، تو ان بچوں سے آپ کیا تب جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ سلمان خان کا کہ علم جو ہونا ضروری ہے، اور علم کے بغیر انسان پروان نہیں چڑھتا اور ایک اچھی قابل زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس کا تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تقرار میں کمی ہوتی ہے، کہیں غیر فش ہو کر رہ جاتی ہے، کہیں تقاتل نوبت آتی ہے، تو شاید زندگی پیدا ہوگی کہ باتیں نہیں آئیں گی، کہیں کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے کے اور جلدی جلدی سانس چلنے کی خیر گزارتی ہے، مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں نہ لکھے پڑھے ہوئے لوگوں میں جب مجلس بڑھتی ہے وہ کیسی مجلس ہے؟ خان سامنے کتوں کی مجلس۔ بس انسان لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث تکرار کرنے سے پرہیز کریں۔ انسان میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اور اس کو پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ یا کسی کسوٹی ہے،
بس بہت ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، اچھا معلوم کرنے کے لیے۔ مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب اور شائستگی، محبت اور دوستی کے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں، اب یہاں تمام قوم سے مخاطب ہو کر سید امان کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں گے۔ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں، اے میرے وطن رہنے والوں، تم کسی کے برخلاف کی بات کہنی چاہو یا کسی بات کو کی تردید کا ارادہ کرو تو خود اخلاق اور تہذیب کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ ہاں تم بیٹھو، آپ میں بہت تکرار ضرور کرو، لیکن مار پیٹ تک وہ تکرار نہیں پہنچنا جائے گی۔ ہاں ایک دوسرے سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے اپنے خیال کا اظہار کرنے کے لیے بحث ہونا ضروری ہے، لیکن جھگڑنا پھنسانا یہ کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایک مجلس میں دو بات چیت کرتے ہوئے تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو، چہرہ لہجہ آواز وضاح لفظ کی طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو۔ تو جو ہے خاموش بیٹھو سننا، اور وہ نہیں سمجھتے ہوئے چیز تو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ بحث میں حصہ لینے کا ایک حصہ ہے۔ تردید کی گفتگو کے ساتھ ہمیں سادگی سے معزز الفاظ کا استعمال کرو۔ تو اچھے الفاظ سے جو ہے ہم تہذیب سے بات کریں گے، وہ بھی تہذیب جواب دیں گے، ارے تورے بولیں گے، وہ بھی ارے تورے بولیں گے، مار پیٹ کو آئیں گے، یہ مار پیٹ ہوگی، لیکن بحث کرنے فائدہ کیا؟ سلمان خان کا کہنا ہی ہے ایک علم ایک وہ ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ سمجھدار نہیں ہوتے تو ان کو سمجھا کر اس بات کو جو ہے ہم ترغیب کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا شاید مجھے دھوکہ ہوا، یا شاید میں غلط سمجھا، گویا اس بات تو عجیب ہے مگر آپ نے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ سب امان خان کہتا ہے ایسے مجلسوں میں بیٹھا کرو جہاں پر علم رکھنے والے لوگ زیادہ ہوں، ہر بات کی وضاحت کرنے والے ہوں، سمجھانے والے ہوں، وہ کیسے اچھی مجلس ہے۔ اب بے وقوف کی مجلس میں بیٹھیں گے، جھگڑے فساد مارا ماری سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب دو تین دفعہ بات کا الٹ پھیر ہو اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت کرو۔ اگر باتیں چھوڑ دو، جھگڑنا جو ہے تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اس بات کو پھر سوچوں گا یا اس پر پھر خیال کروں گا، جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے دوست کو یقین دلاؤ کہ اس دو تین دفعہ کی الٹ پھیرے تمہارے دل میں کچھ قدر تو نہیں پائی، برے تو نہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں بالکل نہیں۔ اور تمہارا مطلب ان باتوں کی اس الٹ پھیرے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کی کہا تھا نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ اچھا سمجھ بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا، خاموش بیٹھو، کسی اور دوسرے مجلس میں جا کر اپنے خیال ظاہر کرو اور اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو، تو علماء کے صحبت رہیں گے تو علم ملے گا۔ اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی اس الٹ پھیرے سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا، یا کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہم جھگڑے بیٹھیں گے تو آپس میں بولچال ختم ہوگی اور آپس میں جو ہے بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آزاد کی سکتے سماج کے اندر کتنے سے لوگ ہیں جو ایک سے بات نہیں کرتے، کہ وہ جھگڑا ہو گیا ان کا منہ ادھر ان کا منہ ادھر، کیونکہ مسئلے حل نہیں ہیں، اور ہر طرح دوسری ٹوٹ جاتی ہے اور عجیب چیز جیسے دوسری ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بحث تکرار کر کے لوگوں سے دور ہو رہے ہیں۔ بحث تکرار ضرور کریں، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے تو اسے معلوم کی کوشش کریں، ایک حل ہے۔ جب کہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثہ کو آنے مت دو۔ یہ باتیں اب جھگڑے نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ بس مباحثہ اچھے باتوں پر ہو، نہیں سمجھتے سمجھنے کی کوشش کرو،
صرف جو ہے وہ مار پیٹ جھگڑا کرنا، اسے کو آنکھیں دکھانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب دیکھو تو تقریر لمبی ہوتی ہے اور تیزی اور جوش تقریر ہونے لگتی ہے، جب جس قدر جلد ممکن ہو اس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کرو۔ ہنسی مذاق میں باتوں کو ٹھنڈے کرو، جھگڑے تو کیا فائدہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم وطن اس بات پر غور کریں کہ اس مجلسوں میں آپس کے مباحثہ اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے احمد خان نے جو ہے ایک تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب محنت یہاں سے پہنچے ہوئے ہیں، آگے اور بھی آپ کو اسٹیج پار کرنے ہیں۔ جتنے آپ اسٹیج پار کریں گے اتنی جو ہے آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو لا علم ہوتے ہیں وہ سماج ہی سمجھتے ہیں، لیکن ماں جو آئے تھے جھگڑا فساد کر دیتے ہیں، اس طرح سماج کا جو ہے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے صرف گوشت کھانے کے نام پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھے کام کرتے ہیں، نہ تعلیم کے میدان چمکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کر کے اپنے آپ بنانا ہے، اور ہمارے علم کا فیض دوسروں کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں، تب بھی جا کر کے ہماری زندگیاں اچھی بنتی ہیں، اچھا سماج بنتا ہے، اور ہم ترقی طے کرتے ہوئے دنیا کے اندر بھی ایک خوشحال زندگی بسر سکتے ہیں، اور اللہ میاں کو بھی ہم پہچان لے سکتے ہیں۔ اب قرآن ہے، اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسے پڑھ سمجھنا اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتابیں نہیں آئیں گی، اس کے بعد اس کتاب کو دنیا کی کتاب چوائس نہیں کر سکتے۔ انسان کتنے بھی دنیاوی اعتبار سے ادب حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، وہ قرآن کے نیچے ہی ہے۔ 1,00,000 پیغمبر آئے، جس میں 4 رسول کا میں سے پہلے کیا تھا، جن میں کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے انسان کو جو ہے ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے ان پیغمبر رسولوں کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر جو ہے کیا ہے، رب العالمین، عالم تمام عالم کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے پیغمبر بنایا گیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کیسے کہیں گے کہ اسلام کو سمجھے گا، اختیار کرے، کلمہ پڑھ لے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ بس کلمہ پڑھا مسلمان نہیں ہوا تو کلمہ کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جھکیں گے۔ مطلب جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم سماج کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنیں گے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس کے مطلب کو سمجھائیے۔ قرآن تمام باتیں بتائی گئی ہیں، وہ انسان کی گائیڈ ہے، جیسے ہم کتاب گائیڈ رکھتے ہیں، گائیڈ بھی تمام سوال ہوتے ہیں، تمام باتیں ہوتی ہیں، ویسے قرآن کیا ہے، یہ انسان کی زندگی گائیڈ ہے۔ یہ انسان دنیا میں کیسے رہے، کیسے چلے، کیسے کھائے پیے، کیسے بات چیت کرے، کیسے سوئیں اٹھے بیٹھے، یہ تمام حرکہ سکنات کو جو ہے صحیح طور پر انجام دینے کے لیے دینے کا علم جو ہے قرآن موجود ہے۔ وہ قوم ہے جو ان باتوں سے جھٹلائے، اللہ نے حشر کیا کیا؟ ویسے بہت سے واقعات آپ اس سے بڑے سنے ہوئے، یہاں بیان کا مقصد نہیں ہے، اس سے آپ باتیں آتے جائیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ This is the end of lesson here. I think you may understand how to talk each other and how to explain difficulties that are in our knowledge. This is the end of lesson here. Thank you.